تھے. تو یہ بارڈر مینجمنٹ کا قصہ ہے تاکہ ہمارے ہاں ٹیررزم نہ بڑھ جائے اگر طالبان کی طرف سے بارڈر مینجمنٹ درست نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ طالبان یہ رستہ بند ہونے سے وہ بھی شور مچا رہے تھے کہ ہمارے ٹرک بھرے پڑے ہیں فروٹ کے لیکن لائنیں لگی ہیں سڑکوں پہ, پاکستان گزرنے نہیں دے رہا. وہ ایشو تھا. پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے ڈیوٹی نہیں دیں گے, آپ گزاریں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اکانومی بہتر ہو, ان کا کاروبار چلے تاکہ لوگوں کے پاس 4 پیسے آئیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیک سسٹم موجود رہے جس میں کہ نہ افغانستان کی طرف سے جائے نہ ہماری طرف سے آئے. تو یہ آرگنائز طریقے سے اس کو بھی آج ایڈریس کیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے بارڈر مینجمنٹ کے اوپر بات کی اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اب ان کا ڈیلیگیشن آئے گا, اس پہ ہوم ورک کر کے تو ان چیزوں کو طے کیا جائے. پھر اور بھی کچھ آئٹم جن کے اوپر ڈیوٹی وغیرہ ختم کی جائے گی تاکہ اکنامکلی افغانستان اپنے آپ کو بہتر کر سکے, خاص طور پہ جب چیزیں سستی جائیں گی یا لوگوں کے پاس آمدن کچھ آئے گی تو اس صورت میں وہ اپنے معاملہ چلا سکیں گے. سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو سردی کے لیے بھی اپنے مسائل ہوں گے وہ طے کرنے ہوں. تو پاکستان کا کنسرن بہت واضح ہے, بہت سیریس ہے. جہاں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار اپیل کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں, وہاں ہم خود بھی حصہ لے رہے ہیں اس کام میں تاکہ افغانیوں کی مشکلات کم ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب وہاں تھے. لگتا ہے کہ ان کی کافی ساری چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کی فلائٹ بند ہو گئی. طالبان اس پہ بھی بڑا واویلا کر رہے تھے کہ جی ہم نے کہا کرایہ ادا کریں, جبکہ پی آئی اے کہتی ہے کہ جی ہم تو پہلے ہی بریک ایون کر رہے ہیں, ہم تو پروفٹ لے ہی نہیں رہے. تو ان حالات میں طالبان کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو رہی تھی جو کہ دور کرنے کا موقع ملا. تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ابھی یہ ابتدا ہے. طالبان کی وہاں پہ پوری طرح سے ملک کے اوپر نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا کام کیا جائے گا, ان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کا کام کیا جائے گا, ان کے ساتھ اکنامک شیئرنگ کا کام کیا جائے گا. تو اس سے لازماً تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور افغانستان میں اپنے حالات بھی بہتر ہوں گے. جی جن صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ, ان سے بھی اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جو وزیر خارجہ کا دورہ کابل تھا, اس کو آپ کس تناظر میں آپ دیکھتی ہیں اور یہ کتنی اہم پیش رفت ہے خطے کے لیے؟ دیکھیے, میں جنرل صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا ٹائملی ہے, کیونکہ پاکستان اس ریجنل پیس پروسیس کا حصہ ہے جو افغانستان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے ہو رہا ہے. اور جیسے بھی جنرل صاحب مینشن کر رہے تھے کہ وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں پوری دنیا سے کہ طالبان کو ٹائم دیں, ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کا, اپنے حالات صحیح کرنے کا, اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو اس وقت جو طالبان کو میجر کرائسس ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لیجیٹیمیسی کا کرائسس ہے, اور پاکستان اس میں ہیلپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو جو ویسٹ کا ایجنڈا ہے کہ وہ جن کرائٹیریا پہ اس کو جج کرے ہیں کہ طالبان کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, تو اس سے تو ہمارا کنسرن نہیں ہے. وہ طالبان کو خود کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی لیجیٹیمیسی اسٹیبلش کریں, لیکن بہرحال ان کو کچھ ٹائم تو چاہیے. لیکن جو جنرل صاحب نے بھی مینشن کیا کہ جو ریجنل سیفٹی اور ریجنل سیکیورٹی دونوں میٹر کرتے ہیں. ریجنل سیکیورٹی یہ ہے کہ جو سارے ہی خطے کے ملک ہیں ان کو افغانستان سے ٹیررزم کا, نارکوٹکس کا, اور اس کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ مائیگریشن کا جو ایک چیلنج درپیش ہے. پاکستان کے بارڈرز بھی اس وقت اس لیے بند کیے گئے تھے کہ مائیگریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور موسٹلی لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں. اور جو بارڈر میکینزم کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ڈیونڈر لائن پہ شروع سے ایشو ہے, لیکن اس وقت یہ ایشو زیادہ ہو گیا ہے اس لیے کہ کراسنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کو مینجمنٹ کرنے کا کوئی پراپر میکینزم ہونا چاہیے. اس پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے, اس وقت جب معین الدین حیدر صاحب وزیر داخلہ تھے اس وقت سے چل رہی تھی, لیکن ابھی تک سیٹل نہیں ہو سکے. اور اس میں طالبان کا ہم پہ دباؤ بھی ہے کہ بارڈرز کو اوپن رکھا جائے. تو ٹریڈ کے سلسلے میں اوپن رکھنا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, اور پاکستانی روپے کی صورت میں اس وقت بھی اوپن ہے, جس طرح وزیر خارجہ نے آج بھی اس کی وضاحت کر دی. اور یہ اس سے پہلے پاکستان نے اوپن کیا جب 400 ٹرک کھڑے تھے, ان کو کراس کرایا گیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس فری آئے, تو پاکستان نے یہ بھی آفر کیا ہے. لیکن بہرحال اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, اور وزیر کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اس میں کافی ٹرینڈ ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ خطے کے سارے ہی کیپٹل سے ہو کے آئے ہیں, تو اس لیے ایک اہم دورہ تھا اور توقعات ہے کہ توقعات یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں, اور ایشوز تو ہوں گے,
ٹھیک۔ اور اس میں یہ کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے ہائی لیول پہ، تو اس لیے یہ اس میں بڑا اہم ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا۔ جی جنرل صاحب، اب آتے ہیں جو ہمارا آج کا مین موضوع تھا، فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پیرس میں اجلاس جاری ہے، اور اگرچہ عالمی سطح پہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے ٹیرر فنانسنگ میں اور دہشت گردی کے خلاف جو فنڈنگ یا جو پیسے رقومات استعمال ہوتے رہے اس میں کافی پیش رفت کی ہے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اور ایف اے ٹی ایف کے سامنے غالباً جو منی لانڈرنگ کا ایشو ہے وہ ہے شاید۔ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو آن سائٹ وزٹ نہیں پاسبل ہو سکا کئی وجوہات کے بنا پہ اس کمیٹی کا، ٹاسک فورس کا، جس کے بعد غالباً یہی امکان ہے کہ پاکستان کو بدستور گرے لسٹ میں رکھنے کی زحمت سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ ہمیں آگاہ کر دیجئے گا، آپ کی تجزیہ کیا ہے، تجربہ کیا کہتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں کیا فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے، یہ ادارہ بنیادی طور پہ ایک پرسو ادارہ ہے جو کہ بڑی قوتوں کے لیے کام کرتا ہے، اور بعض ممالک کو جن کو یہ اکنامکلی بلاک کرنا چاہتے ہیں، ان کا آرم ٹویسٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں بڑی قوتوں کے جن کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ورنہ تو پچھلے سال کی خبر ہے کہ بھارت کے تقریباً 40 بینک پکڑے گئے منی لانڈرنگ میں، اور انہوں نے ٹیرر فائنانسنگ بھی اس میں آئیڈینٹیفائی کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کافی لیزی ہوئی شور مچا، پاکستان سے بھی اس کے بارے میں کافی بات کی، اور پاکستان نے مختلف شواہد اور بھی دیے، جس میں کلبوشن کا عمل بھی تھا کہ جو وہاں پہ اس نے پیسے دیے، پھر ایک ڈوزیئر آپ نے دیا جس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا منی ٹرانزیکشن، بہت سارے ان کے ثبوت موجود تھے جو کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کے لیے دیے گئے۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھارت کو وہاں پہ نہیں لائن اپ کیا گیا، بھارت سے پوچھا نہیں گیا، اور ایف اے ٹی ایف نے ان کو کہیں گرے لسٹ یا کسی اور کا کوئی ایسی تھرٹ ان کو پوز نہیں کی۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالیں گے یا نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ جب آپ کے آبجیکٹو کچھ مختلف ہیں اور وہ پولیٹیکل آبجیکٹو ہیں، تو پھر بھی آپ کی عمل درآمد جو ہے وہ بے معنی ہے۔ آپ دیکھا آپ نے کہ لاسٹ ٹائم جو ہمارا ایک پوائنٹ پہ کچھ عمل کرنا رہ گیا تھا، وہ بھی اگر آپ بہت چاہتے تو اگنور ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ ایڈیشنل ڈپارٹمنٹ دے کے اور اس پوائنٹ کو شامل کر کے تو آپ کو گرے لسٹ پہ رکھا۔ اب آپ کو یہ کہیں گے کہ جی ہم جو گراؤنڈ ویریفیکیشن کرنی ہے وہ اگلے سال جا کے کریں گے، لہٰذا آپ 5-6 مہینے پھر رہیں آپ گرے لسٹ پہ۔ جب وہ اگلے سال گراؤنڈ کنفرمیشن کا ویریفیکیشن کا قصہ آئے گا تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی پوائنٹ ایسے 2 نکال جائیں، پھر آپ گرے لسٹ میں بیٹھے رہیں۔ تو جب تک امریکہ یہ آپ کے اوپر آئی ایم ایف کا اور رکھنا چاہتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرح گرے لسٹ میں موجود رہیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت جلدی ہمیں گرے لسٹ سے نکلنے کی کوئی خوشخبری ملے گی۔ اینڈ ان اینی کیس میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنی باقی معاملات، مالی معاملات چلا رہی ہے، اور اس کا کوئی ایسا نیگیٹو افیکٹ ابھی تک تو نہیں ہم نے دیکھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی کاوشیں جاری رکھنی چاہیے۔ فائدہ اس کا یہ ہوا ہے کہ ہمارے اپنے قوانین بن چکے ہیں، ہمارے اپنے معاملات کافی حد تک اسٹریم لائن ہو گئے، ہمیں خود یہ فکر تھی کہ ہمارے ملک سے منی لانڈرنگ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ اس کا ہمیں نقصان پہنچتا تھا، لہٰذا اس کو چیک کرنے میں مدد ملی۔ بینکنگ سسٹم آپ کا امپروو کیا، آپ نے دیکھا کہ باہر سے جو تسدید در ہوتی ہے، ہمارے پاکستانی جو بھیجتے ہیں پیسہ، وہ اس کی بہت زیادہ اس میں بڑھاوا آیا، آپ کو فارن ایکسچینج کے ریزرو کی وجہ سے بڑھے، تو فائدہ تو ہمیں ہوا ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے مزید اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ آپ کے اوپر ایک گرے لسٹ کا دبا لگایا گیا اور آپ نے اپنے قوانین سیدھے کر لیے، جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر بالکل جنرل صاحب، آپ درست جانب ہماری توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ گزشتہ جون ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے تھے کہ ایف اے ٹی ایف کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کوئی تکنیکی ادارہ ہے یا ان کی کوئی سیاسی مقاصد ہے، اور اس میں آپ ہمیں بتائیے گا جو بھارتی سازشوں کا جو ایک عالمی نیٹ ورک ہے، جو اب ایکسپوز بھی ہے، ان کی جو ڈیس اینفو لیبس کی جو ایک سلسلہ چلا ہے،
یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جون میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ اب اس ادارے کو اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنے کے لیے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جون سے لے کر اب تک اس ادارے کے کارکردگی میں یعنی کہ رویے میں کچھ تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ادارے کو چلانے والے ہم لوگ تو نہیں ہیں، پاکستان نہیں ہے کہ وہ ہمارے کہنے پہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ جناب ہم بالکل نیوٹرل ہیں اور پھر ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیں. ہمیں تو وہ پہلے ہی اپنی جو ان کے پاس ہیں ہتھیار ہیں اس کے ذریعے ہمیں وہ آگے پیچھے بھگا رہے ہیں. لیکن یہ چیز ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہر ملک کی، اور آپ کی بھی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک طرف بھارت کے خلاف بعض شواہد ہیں ان کو نہیں بلا رہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہ رہا، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 99% اپنے ان کے دیے ہوئے پوائنٹس پہ عمل کر دیا تو آپ کو پھر گرے لسٹ میں رکھا. تو یہ ایک آپ کو جو تضاد نظر آتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مقاصد سیدھے نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل مقاصد ہیں. آج امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھا جائے تو آپ کو یہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب، یعنی آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ تکنیکی فورم سے زیادہ سیاسی انٹرنیشنل سیاسی عمل دخل کے نیچے یہ ادارہ رہا ہے؟ بالکل واضح ہے. آپ ایک ذہن میں رکھیے کہ یونائٹڈ نیشن کے بھی جتنے ذیلی ادارے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان بڑی قوتوں کے لیے ایک انہی کے لیے ایک رول ادا کرتے ہیں جہاں وہ چھوٹے ملکوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے ذریعے. وہ ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں، وہ فائنینشیل ایکشن کمیٹیز کے ہوں، آپ کے دوسرے ادارے جیسے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ادارہ ہے، یہ ان پہ اجارہ داری ہے بڑی قوتوں کی. لہٰذا آپ بڑا راستہ بھی اختیار کریں گے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ دیں گے آپ کو لائن اپ کرنے کے لیے. لہٰذا یہ اگر ہمیں سمجھ لگ جائے تو ہمیں اپنے طور پہ اس میں یہی خوش رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے قوانین درست کر دیے، اپنے ملک میں ہم اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں یہ کافی ہے، یہ بلیسنگ ڈسگائز ہوئی کہ باہر سے انہوں نے ہمارے کو یہ کمپلشن ڈالی اور ہم نے یہ کر لیا. اب کب نکالتے ہیں گریڈ اس سے، یہ میرا خیال ہے ابھی یہ سوالیہ نشان ہے. ٹھیک. جی جانب صاحب آپ کی بات آگے. ڈاکٹر صاحب یہ جو دو گروپس ہے، ایک تو FATF ہے اور ایک APG ہے جو ایشیا پیسیفک گروپ جو ہے، یہ ایکشن پلان پاکستان کو دیے گئے تھے، دو مختلف ایکشن پلان، اور خود تسلیم کیا جا رہا ہے عالمی سطح پہ کہ پاکستان عمل درآمد کر رہا ہے. پھر یہ جو بات کو لٹکایا جا رہا ہے اور جو پاکستان کو جس پاکستان کے سر پہ ایک تلوار جو لٹکائی جا رہی ہے مسلسل، وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ جنرل صاحب نے تو اپنا تجزیہ دیا، آپ کا بھی اس موضوع پہ کافی تجربہ ہے، ہمیں اور ناظرین کو گائیڈ کر دیجئے گا کہ کس طرح مسئلہ تو پھر بھی ہے، چاہے سیاسی ہو چاہے تکنیکی ہو، لیکن انڈر پریشر تو پاکستان ہے ہی عالمی سطح پہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ کے سارے ادارے سارے جو ہیں وہ سبارڈینیٹ کرنے کے لیے ساری دنیا کو، انفیکٹ جو UN کا چارٹر ہے وہ بھی آپ کی سوورنٹی پہ کمپرومائز ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ادارے بنائے اسی لیے گئے تھے کہ ایک پیسفل میکینزم ہو اسمال نیشنز کو کنٹرول کرنے کا، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں ہے، ہم ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے. آپ کو IMF کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، آپ کو ان کی شرائط بھی ماننی پڑتی ہیں. FATF موجود ہے جو جنرل صاحب نے بہت اچھا بالکل صحیح عالمی سامراج کے یہ ٹولز ہیں. یہ تو انٹرنیشنل کیپٹلزم ہے نا. آپ دیکھیں جو ان کے چیلنجر فورس تھے اس کو انہوں نے ایول آئیڈیالوجی کہہ دیا، اور اتنے سال کولڈ وار چلتی رہی یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہاں کلیپس جب تک نہیں ہوا تب تک. اور یہ جو خاص طور پہ امریکہ اور اس کے ہواری ہیں وہ اس کولڈ وار سائیکی سے باہر نہیں آ رہے، وہ وہیں پہ ہی ہیں کہ ان کو ایک ایول فورس چاہیے جس کو وہ اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ نے وار کے لیے ٹیکس پے کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ وہ ابھی فورس باقی ہے جس کو ختم کرنا ہے. اور وہ ان کا سارا میڈیا، سارا جو تھنک ٹینکس کا زور ہے وہ اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایول آئیڈیالوجی، اور اس وقت ان کے نزدیک اسلام چل رہا ہے. اور تبھی یہ آپ دیکھیے کہ مسلم سارے کنٹریز کو 1 by 1 کس طرح ٹارگٹ کیا گیا، اسلامک فوبیا کا جو ایک عالمی فوبیا بنا. اور اس کا اسلاموفوبیا اس کا رزلٹ ہے ان پالیسیز کا جو ویسٹ نے ڈرا کی تھی.
اب جب تک امریکہ نہیں چاہے گا تب تک آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے. اپیرنٹلی تو 27 پوائنٹس پاکستان سارے ایڈریس کر چکا ہے, اپنے لا چینج کر چکا ہے. انہوں نے فگر بتائے ہیں کہ ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا جا چکا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, ہمارے جو تنظیموں کی فہرستیں گئی ہے, فراہم کر دی گئی جو بندوں کی انہوں نے لسٹ دی تھی ان کا بھی بتا دیا گیا. اور ایون جب لا ریفارم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان از موونگ ٹورڈز رول آف لا. تو یہ پاکستان کے اپنے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن وہی ایک ایجنڈا ہے جس میں پاکستان کے اوپر دباؤ برقرار رکھنا ہے کہ جی آپ گرے لسٹ میں ہیں اور آپ ہماری مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتے, اس لیے آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. اس وقت امریکہ کو اس خطے میں اپنے رہنے کی ضرورت ہے اور پاکستان اس کے لیے اس کو آفر نہیں کر رہا کچھ بھی, اور اس کے علاوہ خطے کا اور کوئی ملک یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر دباؤ پھر بھی پاکستان پہ ہی آئے گا. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ گرے لسٹ کو بہت دیر تک ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا, کیونکہ یہ ٹیسٹ کیس ہے. اگر ہمارے دوست, خاص طور پہ ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بہت قریبی دوست جیسے سعودی عربیہ, چائنا وغیرہ وہاں پہ ممبر ہیں, تو اگر وہ پاکستان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں, اور پہلے بھی وہ گارنٹی آپ دیتے پوری رہے, امید ہے کہ انشاءاللہ گرے لسٹ سے ایک نہ ایک دن پاکستان نے نکلنا ہے اور بہت جلد نکلنا ہے. ہاں, اگر ایٹ لیسٹ نہیں بالکل نکلتا تو بھی پاکستان کا سٹیٹس بہرحال بہتر ہو جائے گا, کیونکہ ہم کمپلائنس کر چکے ہیں سب چیزوں. جن صاحب, آخری آپ سے ایک سوال جو آپ کے سامنے, گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور رہنا کتنا نقصان دہ ہے, یہ ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں آپ سمجھا دیجئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بتایا جائے ہمیں کہ منی لانڈرنگ پہ جو زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں, تو منی لانڈرنگ کی سب سے بڑی منڈی ہے وہ تو وہی ممالک ہے جو ان ایکشن گروپس کے اعلیٰ ممبر ہے یا جو با اختیار ممبر ہیں. دیکھیے, یہی بات ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا, میں اس کا جواب دے دوں کہ گرے لسٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح کی تھریٹ موجود ہے کہ آپ بلیک لسٹ میں جا سکتے ہیں. نتیجہ یہ کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ شبہات رکھیں گے, لیکن اس کا گرے لسٹ میں رہنے سے وہ فرق نہیں پڑا جو بلیک لسٹ میں جانے سے آپ کو نتیجہ یہ کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی موجود ہیں, انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشن سے ڈیل بھی کر رہے ہیں, جیسے آئی ایم ایف وغیرہ سے کر رہے ہیں. اور اگر آپ بلیک لسٹ میں ہوتے تو یہ سارے ڈیل نہ کرتے, آپ سے یہ بات ختم ہوتی. تو اس لحاظ سے یہ لسٹ میں صرف ایک تھریٹ موجود ہے آپ کو, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت معاشی طور پہ بالکل کرپل ہو کے بیٹھ گئے, آپ اپنا نظام چلا رہے ہیں اور لوگ آپ سے آپ کو کوپریٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ہماری منی لانڈرنگ وغیرہ کا, منی لانڈرنگ کا کوئی ایسے شواہد ہمیں نہیں دیے گئے, تو یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے. کوئی کیسز, کچھ شواہد ایسے نہیں دیے گئے جہاں سے یہ کہا جائے کہ پاکستان کو اس کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا کہ آپ کے فلاں لوگ جو تھے یا فلاں منی لانڈرنگ کے کیسز تھے جو کہ ٹیرر فنڈنگ کی گئی اور اس میں آپ کے لوگوں کو سزائیں نہیں دی. وہ ایسا نہیں تھا. ہوا یہ کہ ہمارے دو ایک گروپ جو تھے, جو جماعت الدعوہ جیسے ہے یا لشکر طیبہ, لشکر جنگ, یہ جو ہیں ہمارے بہاولپور والے, ان کو جیش محمد جسے کہتے ہیں, ان گروپوں کو انہوں نے ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کیا اور ایزیوم کیا کہ ان کے ساتھ منی لانڈرنگ وغیرہ ہو رہی ہے, کہیں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ نیٹ ورک چلتا ہے. جبکہ یہاں پہ ان کے اوپر ٹیررزم کا کوئی کیس نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں کسی وقت پروو ہو سکا اور نہ ہی منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نکلا. لیکن چونکہ یونائٹڈ نیشن نے ڈکلیئر کر دیا تو آپ کے اوپر ایک کمپلشن بن گئی. ہم نے وہاں پہ ان کے کیس ڈیفینڈ بھی نہیں کیا یونائٹڈ نیشن میں, اور یونائٹڈ نیشن نے جو فیصلہ کیا اس کو قبول کر لیا. تو ان حالات میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کی منی لانڈرنگ جو ہو سکتا ہے آپ کے لیڈران کرتے ہوں یا اور لوگ جو بزنس کمیونٹی وہ کرتی ہو, وہ منی لانڈرنگ بھی آپ کی جو ہے وہ فوکس میں آ گئی اور آپ کو یہ پرابلم ہوئی کہ آپ کا اس طرح کا اعتماد اٹھا. اب ہمیں منی لانڈرنگ سے اپنے طور پہ بھی نقصان ہو رہا ہے. اگر پاکستان کا پیسہ باہر جائے, جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ بعض ماڈلز پکڑی گئی جو پاکستان سے ڈالر لے کے باہر جاتی تھی کسی کے لیے آپ کو, تو یہ ایشوز بنتے ہیں کہ آپ کی اپنی فورن کرنسی کی اپنی ضروریات ہیں, جبکہ آپ کی فورن کرنسی جو ہے وہ اس طرح دنیا بےایمانی سے باہر لے جا رہی ہے اور اپنے بینک اکاؤنٹ پار بھر رہی ہے. تو ان چیزوں کو روکنے سے آپ کو فائدہ ہوا. دوسری طرف یہ ہے کہ قوانین بننے سے آپ کا باہر اعتماد بحال ہوا
پھر آپ کو سائملٹینیسلی ایکشن بھی کرنا پڑا, ان کی جائیدادیں ضبط کرنی پڑی, جماعت الدعوہ کی بھی اور جیسے محمد کی بھی, اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ اس سے آپ کہہ لیجئے کہ سیٹسفیکشن ہوئی, یا ان اینی وے جانتے تو تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان اینی کیس ان کو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ڈیمانسٹریٹو ایکٹیویٹی تھی جس سے ہم نے ثابت کیا کہ ہم اس معاملے میں سیریس ہیں. تو یہ اس طرح کے ایکشنز تھے جو کرنے سے آپ کو کہہ لیجیے کہ ایک آپ نے اپنے بارے میں کانفیڈنس حال کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا, وہ بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھا. تھینک یو جنرل صاحب, تھینک یو جنرل صاحب, تھینک یو جنرل صاحب, آپ نے ہماری رہنمائی کی. ناظرین یہ تھے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, ہماری رہنمائی کر رہے تھے FATF کے معاملے پہ, اور افغانستان کا دورہ کابل جو تھا وزیر خارجہ کا, اس پہ بات کر رہے تھے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ PTN نیوز دیکھیے گا. چائے چاہیے. کون سی جناب؟ یہ لمحہ ہے زندگی جو جاگے تو سب کچھ پائیے, زندگی کو جگائے جو ایسا کوئی ساتھی چاہیے تو بولو چائے چاہیے. کون سی جناب؟ لپٹن ہی تو ہے, لپٹن پیجیے. چائے چاہیے. کون سی جناب؟ لپٹن ہی تو ہے, لپٹن پیجیے. لپٹن ہی تو ہے. میں نے تو دادا آئے. اپنوں سے ملے زندگی کا ساتھ, زندگی کو جگائے جو ایسا کوئی ساتھی چاہیے تو بولو چائے چاہیے. کون سی جناب؟ لپٹن ہی تو ہے, لپٹن پیجیے. چائے چاہیے. کون سی جناب؟ چائے چاہیے. کون سی جناب؟ لپٹن ہی تو ہے, لپٹن پیجیے. چائے چاہیے. کون سی جناب؟ لپٹن ہی تو ہے, لپٹن پیجیے. لپٹن ہی تو ہے. کون سی جناب؟ ویلکم بیک. وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر معاشیات اور اس موضوع کے ایک معتبر نام ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے موجود پروگرام میں, اور ہم بات کریں گے جو اس وقت پاکستان کا IMF کے ساتھ جو مذاکراتی عمل جاری ہے اس پہ بات کریں گے, اور جو مہنگائی کے حوالے سے جو بات چیت اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں, اس سیناریو پہ ہم ان کی ماہرانہ رائے سے آگاہ ہوں گے اور آپ کو بھی آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب پہلے تو تھینک یو جی.
پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ سے پہلے پروگرام کے پہلے مرحلے میں ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے FATF کا. آپ جانتے ہیں کہ پیرس میں اس وقت اجلاس جاری ہے. کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ گرے لسٹ سے نکلنے کا امکان موجود ہے کہ نہیں؟ اور کچھ عرصہ پہلے جو خدشات تھے بلیک لسٹ میں خدا نخواستہ پاکستان کی جانے کی بھی باتیں ہوئی تھی, آپ کا تجربہ اس وقت کیا بتا رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, میں اس کو بہت پہلے سے اور شروع سے فالو اپ کر رہا ہوں, تو اس میں یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیں, کیونکہ ہم نے ان کی 40 میں سے صرف ایک شرط باقی ہے, جی ہاں. اور وہ بھی نئی ان کی دی ہوئی شرط ہے, جس میں انہوں نے ہم کو 3 شعبوں میں مزید اقدامات کرنے کو کہا گیا ہے, جس میں دہشت گردوں کی مالی معاونت, کالا دم تنظیموں جی ہاں کے لیے قانونی کارروائی ہے. لیکن یہ حقیقتاً اب پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ایک اینگل اس کا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسی امریکہ اور وہ ممالک جو یورپین یونین FATF میں اثر رسوخ رکھتے ہیں, ان سے ڈپلومیٹک تعلقات اور ڈپلومیٹک لیول پہ ٹیک اپ کر کے ہی ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ پاکستان پہ پریشر رکھنے کے لیے اور افغانستان میں جو یہ کچھ چیزیں کروانا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان کو انسٹرومنٹل بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے وہ یہ تلوار کو ابھی لٹکنے دیں گے, اس کو ہٹائیں گے نہیں. یہ میرا ذاتی رائے ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے پہلے بھی جو ہمارے 2 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی یہی کہنا تھا. آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ FATF جو ہے دراصل تکنیکی نہیں سیاسی ادارہ بن چکا ہے, اگر آپ جس طرح فرما رہے ہیں, اور واقعی تسلیم بھی کیا جا رہا ہے, جو 2 ایکشن پلان دیے گئے تھے پاکستان کو, اس پہ تقریباً 99.9% عمل ہو چکا ہے. اس کے باوجود پاکستان کو مسلسل گرے لسٹ میں رکھنا, انفلوئنس کے نیچے ہی یہ فیصلے لگتے ہیں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام ڈیمانڈ, ان کی مطالبات جو تھے, وہ ہم نے نہ صرف کیے بلکہ لیجسلیٹو چینجز بھی کیے ہیں اپنے قوانین میں, آئین میں. اور پارلیمنٹ میں بڑی مشکل سے جوائنٹ سیشن کر کے ہم نے وہ تمام قراردادیں FATF کی جو تھی, جس میں سزاؤں کو بڑھانا تھا, پینلٹیز کو بڑھانا تھا, وہ سب کرا ہے ہم نے. اور بے نامی ٹرانزیکشن پہ قوانین بنائے گئے, اور وہ بے نامی ٹرانزیکشن کو ضبط کرنے کے قوانین بنے. یہ سب چیزیں نہیں تھی. تو ہم نے صرف قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا, بلکہ وہ جو ہمارے قانون نہیں تھے ان کو بھی ہم نے پارلیمنٹ سے بہت مشکل سے PTI کی حکومت نے جوائنٹ سیشن میں بھی پاس کرایا. تو ہماری نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی معاونت اور منی لانڈرنگ کہ ہمارے یہاں یہ 2 چیزوں میں تقریباً ہم نے کیپ کر دیا ہے وہ تمام راستے. جی, اور دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے جو الزامات سے پاکستان نے اس کا ازالہ کر لیا ہے. کیش کیرنگ ملک میں ڈالر اور دوسری کرنسی بند کر دی ہے. تو ہم نے اپنے طور پہ تمام وہ چیزیں جو انہیں چاہیے تھی کر دی ہیں. لیکن 2 تلواریں پاکستان کے اوپر ویسٹ ابھی رکھنا چاہ رہا ہے. ایک ہے GSP پلس کی سہولت ڈیوٹی فری کی, جو یورپین یونین کے 27 ممالک نے دی ہے, اور اس میں انڈیا پیچھے وہ تنگ کر رہا ہے کہ اس نے ایک قرارداد پاس کرائی ہے جس میں اس سہولت کو ریویو کے لیے کہا گیا ہے. تو وہ تو شکر ہے کہ چودھری سرور صاحب گئے. ہم نے بھی یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں پرائیویٹ سے طور پہ بھی میں ملا, اور اللہ کا شکر ہے کہ 2023 تک وہ جو ہماری ابھی مدت باقی ہے اس میں وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے آگے جب نیا ٹرمپ پیدا ہو, نیا ٹینور شروع ہوگا تو ہمیں دوبارہ سپلائی کرنا ہوگا, اور یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ ان کی 27 کے 27 جو
ٹریٹیز ہیں جی بیگ وہ ان صاحب، پہ ہم جی، درامت جی، کر رہے ہیں، بیگ لیکن صاحب، ان کی 2 ٹریٹیز پہ جی، ان کو شک ہے. ایک توہین رسالت کے اوپر وہ کہتے ہیں ہمارے قوانین جو ہیں وہ ہارش ہیں، سخت ہیں، اور دوسرے ان کے جو ہیں انسانی حقوق کے اوپر کچھ تحفظات ہیں. جی تو جی بیگ صاحب، یعنی آپ ایک سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب ان اداروں کا کام ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، اور جو دوسرا موضوع ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. شوکت ترین صاحب مذاکراتی عمل میں آئی ایم ایف کے ساتھ موجود ہے. ایک تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کے لیے جانا کتنا ضروری ہو گیا تھا، اور اس حوالے سے کیا توقعات ہے کہ کیا آئی ایم ایف اس سٹیج پہ جو پاکستانی اکانومی دباؤ کے نیچے ہے، فردر پاکستان کے ساتھ کوئی نیا پروگرام شروع کر جائے گا؟ کیونکہ شوکت ترین صاحب بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ عنقریب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے. جی، ایک تو یہ کہ کوئی نئے معاہدے کی بات تو ابھی فی الحال اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو معاہدہ 2019 میں ہوا تھا یہ اس کے ہی فردر ایک ایکسٹینشن فنڈز مانگ رہا ہے پاکستان ان سے، اور اس پہ ان کی تمام شرائط تقریباً ایڈریس ہو گئی ہیں. اور جو شوکت ترین صاحب کے نمائندے ہیں اس نے بہت اچھی پازیٹیو ٹویٹ کی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اکانومی کی صورتحال تو پوری دنیا میں ہی ایسے ہے، اور ہماری اکانومی پہلے بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں تھی. اور جو بھی ڈاکٹر صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طرح سے فلائٹ آف کیپٹل پاکستان سے ہوئی ہے، تو اس میں تو سارا انٹرنیشنل جو فورمز انوالو ہیں بہت امپورٹنٹ، اور پاکستان کے اپنے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا اپنا پیسہ باہر نہ جائے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو. تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، وہ ہمارے اپنے لیے اچھا ہے تاکہ ہمیں آئی ایم ایف وغیرہ کے پاس جانا نہ پڑے. لیکن اس وقت تو اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس رننگ فائنینس ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ظاہر ہے پیسے تو باہر سے ہی لینے پڑیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ تو اس میں آپ یہ ڈاکٹر صاحب رہنمائی کر دی ہماری فرمائیں آپ کے پاکستان اپنی شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ یا مناسب شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپیرنٹلی جو ہمارے لیڈران کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو لگ رہا ہے. دیکھیے آئی ایم ایف سے اپنی شرائط منوانا اس وقت آسان ہوتا ہے جب آپ کے پاس کچھ پیچھے بیک اپ موجود ہو. تو آپ کے پاس تو بیک اپ موجود نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو شرائط ماننی ہی پڑتی ہیں. اور جب بھی جو بھی ملک ان سے قرضہ لیتا ہے وہ ان کی شرائط پہ چلتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اتنے فنڈز جنریٹ کریں تو ہم آپ کو اتنے باہر سے دے دیں گے. تو اس وقت گورنمنٹ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے جنریٹ کرے. آپ دیکھیے کہ بجلی کی پرائس بھی بڑھ گئی، تیل کی بھی بڑھ گئی، اور اس کی وجہ سے ہر چیز کی بڑھ گئی نا، ضروری اشیاء ہے تمام، کیونکہ وہ سب چیزیں گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتی ہیں نا. آپ کی سبزی بھی گاڑی پہ بیٹھ کے آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی پرائس بھی بڑھے گی، اور پوری اکانومی ایک دم سے شوق میں آ جاتی ہے. جس وقت آپ تیل کی پرائس بڑھاتے ہیں 2-3 روپے بڑھتی ہے، اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ تو ایک مہینے میں 10-10 روپے بڑھ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی کا تسلسل ہے. میں چاہوں گا کہ بیگ صاحب آپ کی بھی اس میں رائے ہم شامل کریں پروگرام میں. آئی ایم ایف کے پاس جانا کتنی ضروری بات تھی پاکستان کے لیے اس سٹیج پہ، اور جو عام تاثر ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا جو میڈیا ہے ان کا جو موقف ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی جو لہر اٹھی ہے یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی وجہ سے اٹھی ہے. یہ دو نکات ہمیں اس کی تشریح کر دیجئے گا. جی رشید صافی صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جا کے ہم نے $6 ملین کا جو لون لیا ہے، جس کو ہم ایک پروگرام کے تحت اس کا ریویو کراتے ہیں، وہ صرف $6 بلین یا ابھی ایک قسط جو ابھی یہ چھٹے ریویو کی $1 بلین کی ملے گی، وہ نہیں ہے. $1 بلین تو ہمارا آر ڈی اکاؤنٹ میں 0.25% اب مارک اپ بڑھا کے 15 دن میں حاصل ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک گرین چٹ ہوتی ہے جو آپ کی اکانومی کے اوپر دیتی ہے کہ آپ کی اکانومی ریگولیٹڈ ہے، آپ کی اکانومی سسٹینیبل ہے، آپ کی اکانومی یہ قرضے واپس کر سکتی ہے، اور آپ کی اکانومی کے اوپر وہ اپنا کانفیڈنس بتلاتی ہے. اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ آئی ایم ایف کے 1 بلین کے ملنے کے فوراً ساتھ وہ 1 بلین ورلڈ بینک کے اور ہمیں مل رہا ہے، اور 1.5 بلین شاید ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ملنا ہے. لیکن اگر آئی ایم ایف نے ہمیں نہیں کلیئر کرا 6 ریویو،
तो ये 2 पेमेंटें भी नहीं मिलेंगी। और एक बात और बतला दूं, IMF के जो फंड्स थे 6 बिलियन के, जो पिछले सालों में दे दिए थे, अब जो बाकी थे वो हम बजटेड कर रहे हैं, यानी हमने उन्हें अपने बजट में अकाउंट फॉर किया हुआ है। अब अगर वो नहीं मिले तो हमारा बजट का खसारा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और वो बहुत नुकसानदेह होगा। तीसरी चीज यह है कि IMF की शराइत अब जो है वो 2 रह गई हैं, जिसके ऊपर शौकत तरीन साहब भी और सेक्रेटरी फाइनेंस भी लगे हुए हैं कि उनको वो कन्विंस करें। एक ख्वाहिश, एक शर्त यह है कि सब्सिडीज 150 बिलियन रुपीस का पर्सनल टैक्स लगाने को कह रहे हैं रशीद साहब। ये इजाफी टैक्स है, पर्सनल टैक्स लगाएं। और 495 रुपए पर यूनिट बिजली बढ़ाने को कह रहे हैं, जिसमें 1.39 अभी बढ़ाई है, अभी 3-4 दिन पहले, और 2.56 की मजीद बढ़ाना है हमने। जी, और 53 पैसे की डिस्कोज में भी मजीद इजाफी की बात की है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवे, यानी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवे लगाने के लिए भी वो कह रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें जब करेंगे तो महंगाई तो आएगी, ये जब चीजें करेंगे तो बिजली महंगी होगी, ये जब चीजें आप करेंगे तो टैक्स में इजाफी टैक्स के साथ साथ वो कह रहे हैं 300 अरब रुपए की सब्सिडी जो आपने दी हुई है एक्सपोर्टर को भी वो खत्म कर दे। तो जब 300 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म हो जाएगी, यानी टैक्स की जो एग्जम्पशन है, मराद वो खत्म होके वो टैक्स लग जाएगा, उसमें खाने पीने की अशिया भी है, फूड स्टफ भी है, उसने तो महंगा होना है। तो ये सब चीजें हुकूमत कह रही है। हम ऑलरेडी महंगाई से परेशान हैं, लोग बाहर निकल आए हैं। अब अगर हम मजीद 300 अरब रुपए की सब्सिडी को, जो यानी खाने पीने की अशिया पे जो टैक्सेस नहीं है, वो कहते हैं इन पे लगाएं, हम कहते हैं खाने पीने पे लगाएंगे तो महंगा हो जाएगा। वो कहते हैं जी टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं है आपका, फिर नहीं कहते तो 150 अरब रुपए आप पर्सनल टैक्स लगा दें, वो नहीं करते तो 300 अरब रुपए का। बिल्कुल बैग साहब, आप बहुत तफसील से हमें बता रहे हैं और बात समझ भी आ रही है आपकी कि IMF के प्रोग्राम के नतीजे में महंगाई मजीद बढ़ने के खदशात है, लेकिन इसके बगैर चारा भी कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि एक दिलचस्प जो एक मजमून छपा है IMF की तरफ से इकनॉमिक आउटलुक में, और उस पर ये इंडिकेशन दिए गए हैं कि पाकिस्तान अगर उनकी शराइत पे चलेगा तो आने वाले दौर में, ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, यहाँ पे रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे और महंगाई में कमी भी आएगी। तो इस बयान का तनाजुर मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ऐसा कोई इम्कान मौजूद है आने वाले वक्तों में, क्योंकि अपोजिशन, जिस तरह बैग साहब बता रहे कि अपोजिशन सड़कों पर निकल आई है और अवामी सतह पर बेचैनी है, महंगाई हमें तस्लीम करनी पड़ेगी, महंगाई का मसला जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो हुकूमती इक़दामात है और IMF के बयानात है कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी नहीं कम होगी, इस पे हम यकीन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आप तो मुझसे अगर एक आम हाउसवाइफ और आम फैमिली मेंबर के तौर पे ओपिनियन लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं इससे एग्री करती हूँ कि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट को विड्रॉ कर लेनी चाहिए। वो सारी शायद आयुष के ऊपर जो पाकिस्तान आती हैं, कोई महंगे बिस्किट, कोई महंगी जो है ना ड्रिंक्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक आइटम्स भी हैं। देखिए, दालें आप कनाडा से मंगवाते हैं, दूध आप ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए कोई भी मसला नहीं है। हमारे पास कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान में जर्मनी से ज़्यादा जो जानवर मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक मौजूद है, और इसी तरह से न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटपुट है लाइफ स्टॉक की टर्म्स में वो 1/5 है जर्मनी से। तो इसकी तो प्लानिंग की जरूरत है ना कि आप कमर्शियल बेसिस पे कर लें, आप लाइफ स्टॉक के फॉर्म्स बना लें, आपके पास लैंड्स पड़ी हैं, आप वहाँ पे नोमैडिक उसी तरह से ग्रुप बना लें। हमें बहसीत कौम, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि बहसीत कौम इन्हिसार कम करना होगा और अपने वसाइल को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना होगा। मैं ये समझती हूँ कि देखिए IMF की इस वक्त जैसे हमें $1 बिलियन की जरूरत है कि वो रिलीज हो जाए
تاکہ 2 اور ایجنسیز بھی ہمیں وہ پیسے دے سکیں, ہمارا بجٹ آؤٹ نہ ہو, جو کیونکہ یہ چیزیں بجٹڈ ہے جیسے میرے کولیگ بتا رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کے ساتھ وہ چیزیں جو ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. مطلب ہم وہ قوم ہیں جو کہ برِ صغیر کا ناج گھر تھا, آج ہمیں دالیں منگواتے ہوئے, سبزیاں منگواتے ہوئے, ہمیں دودھ منگواتے ہوئے, ہمیں کھجوریں منگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پاکستان جو ہے ون آف دا ٹاپ کھجور پروڈیوس کرنے والے کنٹریز میں سے ہے, تو ہم کیا یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا پلانٹ لگا لیں, اپنی کھجور کو خود ہی محفوظ کریں اور سارا سال استعمال کریں. ہم جرمنی سے اور جب بھی حج عمروں پہ جاتے تو کارٹن بھر بھر کے وہاں سے لائے جا رہے, تبرک کے لیے اگر لایا جائے تو الگ بات ہے. لیکن دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ پلاننگ میں اگر ڈال لی جائیں, اور وہ حکومتی سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں اور وہ عوامی سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں, تو ہمیں اس پہ کرنا چاہیے. اور مہنگائی کا طوفان بہت زیادہ ہے, اور پتہ نہیں آپ دیکھیے کہ جس پیمانے پہ جیسے اب نکل آئی ہے اپوزیشن, تو یہ مہنگائی والا ہی تھا جس پہ ایوب خان کو بھی جانا پڑا تھا اور مشرف حکومت کو سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا ہوگا. بیگ صاحب آپ بتا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹس میں بھی یہ چیزیں موجود ہے کہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ آئی ایم ایف کی طرف سے اور ورلڈ بینک کی طرف سے یہی ہے کہ پاکستانی حکومت سبسڈیز کا مکمل خاتمہ کرے اور نئے ٹیکس لگائے, جس طرح آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس کا تذکرہ کیا. ایک تو یہ بات, دوسری طرف فواد چودھری صاحب اور حکومت کے جو دیگر ترجمان ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب گورنمنٹ نے مہنگائی ریئلائز کر رہی ہے سرکاری سطح پہ کہ واقعی مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ زیادہ ہے اور غریب عوام اور جو کمزور طبقہ ہے ان کی مدد ہونی چاہیے, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو ایک پیکج لے کے لایا جا رہا ہے اس میں. تو یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کتنی اہم چیز ثابت ہو سکتی ہے, اور کیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان چیزوں کو کرنے دے گا؟ دیکھیں میں ہمیشہ اپنے کالموں میں, انٹرویوز میں ایکراس دی بورڈ سبسڈی کا مخالف رہا. میں یہ چیز اچھا نہیں سمجھتا کہ ایک پیٹرول پمپ پہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں غریبوں کے ٹیکس کے پیسوں سے, اور مرسڈیز گاڑی بھی وہ سستا پیٹرول لے کے جا رہی ہے اور موٹر سائیکل والا بھی سستا پیٹرول لے کے جا رہا ہے. مرسڈیز والا افورڈ کر سکتا ہے, لہذا ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو کہ جو آدمی بالکل افورڈ نہیں کر سکتا ہو, اس کی استطاعت نہ ہو, اس کو سبسڈی دی جائے. اب اس میں سننے میں آیا ہے کہ رکشہ, ٹیکسی, موٹر سائیکل والوں کو اور پبلک ٹرانسپورٹ ریٹ کے اوپر پیٹرول دینے کی بات کی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے, بجلی میں بھی یہی ہونا چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ضروری اشیاء ہے اس پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی تجویز ہے. ہیٹ کرتا ہے اس کو بھی بجلی اگر آپ سبسڈی دے رہے ہیں, اور ایک 300 یونٹ والا اپنے ایک پنکھا چلاتا ہے, تو وہ اکراس دی بورڈ سبسڈی فیلڈ ماڈل ہے, غلط ماڈل ہے. میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں ٹارگیٹڈ سبسڈی کو, کہ ٹارگیٹ کر کے جو پیسے تھوڑے بہت آپ اگر قومی خزانے سے نکالیں وہ ان پہ جائیں جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. اس میں تھوڑا سا ورکنگ کرنی پڑے گی. آسانی سے اعلان نہیں ہو جائے گا کہ پیٹرول پمپ پہ 20% یا یوٹیلیٹی اسٹور میں 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اس میں آپ کو ورکنگ. ہمارے ساتھ جو مسئلہ ایک اور ہو گیا ہے وہ ہے روپی کی ایک دم سلائٹ سے جو ڈیپریسیشن ہوئی ہے اور 174 روپے پہ آیا ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا, راتوں ہمارے قرضے جو ہیں 1656 ارب سے بڑھ گئے ہیں. $1 نیا لون نہیں لیا ہے, وہی لون ہے, لیکن بیلنس شیٹ میں ہمارے 1656 روپے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں, اور اب سالانہ ہمیں 66 ارب روپے اضافی انٹریسٹ دینا پڑے گا. بالکل بیگ صاحب, آپ کا تجربہ اور آپ کے پاس اعداد و شمار بھی ہوتے ہیں, بہت تفصیل سے ہمیں بتا رہے ہیں, لیکن پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری جو اس حوالے سے آپ کی بھی رائے میں جاننا چاہوں گا, جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات ہو رہی ہے حکومتی سطح پہ, اس سے کتنا ریلیف ملنے کا امکان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جڑا ہوا ایک دوسرے کہ شرح نمو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور آئی ایم ایف کے تقریباً ایک ہی جیسے تخمینے ہیں, یعنی 4% پہ پاکستان کا شرح نمو اس وقت پہنچ چکا ہے, اور جو سرکاری سطح پہ جو تخمینہ تھا وہ
تقریباً کچھ 5 کے قریب تھا، 4.8% کی شرح نمو کا ایک تخمینہ لگایا گیا تھا. یہ دو باتیں جو ہے اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. لیکن ڈفرینٹ انڈیکس یوز کرتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کہ لیکن یہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. 4.5 میں اور 5 میں اگر آپ اس کو راؤنڈڈ کر دیتے ہیں 4.6 کو تو پھر 5 پہ چلا جاتا ہے. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کچھ باتوں میں تو چل سکتی ہے، اور میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ مہنگی چیزوں پہ کوئی سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے جو لیکن ای ڈیبلز ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے آلٹرنیٹ سورس اپنے ملک میں ڈھونڈنے چاہیے جو کہ آلریڈی اویلیبل ہیں. ڈالر جائے گا اوپر تو پھر یہ اور سارے مہنگائی اثرات کے ہمارے اوپر آئیں مقابلے گے. کے لیے ضروری ہے کہ روزگار کے مواقع اور پیدا کیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی لانگ ٹرم چاہیے. پلاننگ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اپنے تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.